کہ کربلا کے واقعے سے ہم لوگوں کو کیا سبق لینا چاہیے؟ چونکہ اس میں دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ اس سے ایک امت کو سبق ملا کہ نماز ہر حال میں معاف ہے اور 3 کام سے ہم لوگوں کو روکا گیا ہے۔ ہم لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ 10 محرم کو ہمیں کتنے کام کرنا چاہیے اور کن کن کام سے ہمیں رکنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں پھر حاضر ہوں حضرت کی خدمت میں۔ آج ہم لوگ یہ جاننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ 10 محرم جسے ہم لوگ عاشوراء کا دن کہتے ہیں، اس دن ہمیں کتنا کام کرنا چاہیے اور کتنا کام نہیں کرنا چاہیے، آج ہم لوگ حضرت کی زبان سے سنیں گے۔ جی حضرت، ہم لوگ کو یہ بتائیے کہ 10 محرم جو بہت ہی اہم دن ہے، پورا محرم کا جو مہینہ ہے وہ پورا اہم ہے، لیکن اس میں سے 10 محرم کا دن جو بہت اہم ہے، تو ہم لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ 10 محرم کو ہمیں کتنے کام کرنا چاہیے اور کن کن کام سے ہمیں رکنا چاہیے۔ بھائی سوال تو بہت اہم ہے کہ 10ویں محرم کو کیا کام کرنا چاہیے۔ تو اگر کام کو دیکھا جائے تو بہت سارے کام ہیں، دن بھر بھی بیان کرے تو کم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کم سے کم 3 کام کرے آدمی۔ کیا کرے؟ 3 کام کرے۔ پہلا کام تو یہ روزہ رکھے، جیسے ہم نے کل بتایا آپ کو کہ روزہ رکھے آدمی، 10ویں کو روزہ رکھے یا پھر 11ویں کو روزہ رکھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھنے کو بھی کہا ہے، تو ہم کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ اور باقی پورے جو ہے مہینہ بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی چیز ہے۔ اور فضیلت یہ ہے کہ جس طرح چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا تو ظاہر سی بات فضیلت کی بات ہے، اس لیے اس کی فضیلت بہت ساری چیز ہے۔ اور دوسرا چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے کیا کرنا ہے؟ دعا بھی کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا، چونکہ اس میں دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ 10 محرم ہاں 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی دعا قبول ہوئی اور بہت سارے قوموں کی دعا قبول ہوئی، تو اس لیے جو ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہے؟ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ قیامت بھی 10ویں کے دن ہوگی، قیامت بھی قائم جو ہوگی وہ 10ویں کی ہوگی۔ ہاں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اور قیامت بھی 10ویں محرم کو ہوگا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے جتنا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے سامنے روئے جتنا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے سامنے مانگے جتنا بھی مانگ سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، اتنا چیز تو کرنا ہے۔ 3 کام ہمیشہ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے اور اللہ کے سامنے دعا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ اور تیسری بڑی چیز جو ہے اپنے گھر والوں پر جو ہے دسترخوان کو وسعت کرنا، کھول دینا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے گھر والوں پر دسترخوان کھول دیتے ہیں، کھانے کی فراوانی رکھتے ہیں، ساری چیزیں فراوانی رکھتے ہیں، تو پھر اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ بھئی ہم نے جو اس سے جو ہے مشاہدہ ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ پوری سال تک اس فراوانی کی وجہ سے پوری سال تک برکت دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پوری سال تک اگر برکت ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے برکت نہ جائے، تو پھر جو ہے 10ویں کو جو ہے کھانے پینے میں جو ہے بالکل دسترخوان کو وسیع رکھے اور خوب کھلائے۔ بھائی آپ بھی کھائیں، دوسروں بھی کھلانا بڑی چیز ہے۔ تو کیا کرنا؟ کھلانا ہے، کھلانے میں کمی چیز دے گا۔ اور ایک آپ سوال کیا تھا کہ مطلب کیا نہیں کرنا چاہیے، شاید یہی سوال تھا کہ کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں جو ہے نا شرک و بدعات سے بچنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ شرک و بدعات سے بچنا چاہیے، شریعت کے خلاف کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ جہاں جو ہے ہمیشہ ایک چیز ملتا ہے کہ جہاں دیکھیے اگر کوئی شریعت کے کام ہے تو غیر شریعت بھی ڈھیرے کام وہاں پر موجود ہو جاتا ہے۔ تو اس میں محرم میں جو ہے خلاف شرع بھی بہت سارے کام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں تعزیہ بنانے والے رات بھر تعزیہ بناتے، بیچارے نماز کا فکر ہی نہیں پڑا ہوا، رات بھر تعزیہ بناتے، اس کے سامنے مرغا بن کے جھوکتے رہتا ہے بیچارہ رات بھر، لیکن فجر کی نماز خالی ہے، پورا کوئی نہیں مسجد میں، پوری مسجد خالی پڑی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہ کریں بھائی، خلاف شرع کوئی کام نہ کریں۔ یا پھر جو اسی طرح جو ہے تعزیہ بنانا ہے، نشان اٹھانا ہے، نوحہ بازی کرنا ہے۔ نوحہ بازی آج جو ہے ناچ چلتا ہے، ہر جگہ نوحہ بازی ناچ چلتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کو حرام فرمایا ہے۔ نوحہ کو کیا ہے؟ حرام کیا ہے کہ بھئی نوحہ نہ کریں۔ یعنی نوحہ اس کو بولتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی کے جو ہے اچھائی کو بیان کر کے اس کو پھر رونا، یا پھر اس کو نعت کی شکل میں بیان کرنا، یا پھر تقریر کی شکل میں بیان کرنا۔ ارے دنیا سے جانے والے تو سب گئے، حضرت حسین بھی چلے گئے تو کیا ہوا؟ تو کیا کرنا؟ شریعت کے خلاف کام نہ کرنا، اور نوحہ بازی تو بالکل نہیں کرنا، اور جو طرح طرح کی جو قوالیاں بجتی ہے جو اس سے نہیں کرنا۔ اور بہت جگہ جو ہم نے دیہاتوں میں دیکھا مولانا کہ اس میں کیا کرتے ہیں، عورتیں جو گھوم کے گانا گاتی ہیں، یعنی جھرنی کھلتی، جھرنی ہم لوگ بولتے ہیں اس کا اپنے علاقے میں، کہ جھرنی کھلتی رہتی، ہاں جھرنی کھلتی رہتی ہے، گانا گاتے رہتے، حسین کے گانا گاتے رہتے، پھر تارا عورتیں، یہ بے حرمتی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رہنے دیا، اس کی عورت کی جو آواز کو پردے کے بنائی، اس کو باہر جانے کا حکم نہیں دیا۔ وہ ساری چیزیں ہم خلاف شرع کرتے ہیں، پھر تعزیہ بناتے ہیں، پھر لسان اٹھاتے ہیں۔ یا پھر جو ہے اس میں شراب کی بے حرمتی بہت ہوتی ہے۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ خود شراب پیتا ہے،
آپ اکثر نوجوانوں کو دیکھیں گے محرم میں کیا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں. شراب پیتے ہیں تو چلو چلتا ہے، لیکن جو ہے دوسرے آدمی چھوٹے چھوٹے بچے جو بالکل معصوم ہیں، 10 سال کے ہیں، 8 سال کے ہیں، 12 سال کے، اس بچے کو بھی پلا دیتے ہیں. وہ بیچارہ خود بخود کبھی تو انہوں نے دیکھا کہ نمازی بیچارے ہیں، پورے سال میں کبھی نمازی پڑھ لیا ہو، لیکن اس کو بھی محرم میں وہ پلا دیتے ہیں. تو یہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے، اس کام کو کبھی نہیں کرنا چاہیے. قرآن نے شراب کو حرام قرار دیا، اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور ایک چیز کیا، پردے کا خیال رکھنا چاہیے. کیا کرنا ہے؟ پردے کا خیال رکھنا ہے. اور اگر کچھ آپ سوال پوچھنا چاہتے پوچھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ مولانا نے بتایا کہ 10 محرم کے دن ہمیں کیا کام کرنا چاہیے اور کیا کام نہیں کرنا چاہیے. تو مولانا نے بتایا کہ ہمیں 3 کام کی پابندی کرنی ہے. پہلا کام جو بتایا گیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے. 10 محرم کی روزہ رکھنا ہے تو ہمیں 2 روزہ رکھنا ہے، 8 9 10 یا 10 11. اور دوسرا کام حضرت نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے. 10 محرم کے وقت افطاری کے پہلے یہ دعا کرنا ہے. جب بھی آپ کو وقت ملے تب سے اللہ سے روبرو ہو کے اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ سے اپنی مغفرت مانگنا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا حضرت نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے اسی 10 محرم کے دن اللہ نے قبول فرمایا ہے. تو اس امید کے ساتھ اللہ سے ہم توبہ اور استغفار کریں گے. اور تیسرا کام جو حضرت نے بتایا کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے فیملی کے لیے، کہ اچھا سے اچھا کھانا بنائیں، اچھا سے اچھا ان کو کھلائیں. جتنا اللہ نے آپ کو وسعت دیا ہے اس کی مقدار اپنے دسترخوان کو بڑا رکھنا ہے، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اور صدقہ و خیرات غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. تو 3 کام انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. اور 3 کام سے ہم لوگوں کو روکا گیا ہے کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا ہے. سب سے پہلا کام ہے کہ نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ نماز بہت اہم ہے. کہ ہمارے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سر قلم ہوا وہ سجدے کی حالت میں ہوا. اس سے ایک امت کو سبق ملا کہ نماز ہر حال میں معاف ہے. جہاں پر بتایا جان کا خطرہ ہے، دین اسلام مٹنے کا خطرہ ہے، لیکن اپنے سر کو قلم فرمایا نماز کی حالت میں. نماز کی وجہ سے ان کا سر قلم ہو گیا. اس سے ایک میسج ملا ہمارے نوجوان طبقہ کو کہ ہر حال میں نماز کی ہمیں پابندی کرنا ہے، چاہے ہم کسی میدان میں کھڑا رہیں. تو انشاءاللہ ہم سب ارادہ کریں گے، انشاءاللہ آج سے ہم لوگ نماز کی پابندی کریں گے. اور دوسرا بتایا کہ شریعت کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کرے. اب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 محرم کے اندر کتنے ایسے کام ہوتے ہیں جس کا شریعت کے اندر کوئی نام و نشان نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اس کام سے بچنا ہے. یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہم لوگ خود جانتے ہیں کہ کیا کام کا کرنے کا ہمیں حکم ہے، کیا نہیں کرنے کا، اس سے بچنا ہے. اور تیسرا حضرت نے بتایا کہ اپنے ماں بہنوں کو، جو ہماری عورتیں ہیں، وہ پردے کا خاص خیال رکھیں. کیونکہ کربلا کے میدان کے اندر بھی بتایا پردوں کا خاص خیال رکھا گیا. اسی لیے ہم لوگ اس کربلا سے میسج لیں، 10 عاشورہ سے میسج لیں کہ ہم اپنے ماں بہنوں کو بازار تعزیہ دیکھنے کے لیے، ادھر ادھر گھومنے پھرنے کے لیے، تفریح کے لیے نہیں بھیجیں. کیونکہ اس سے ہماری بے پردگی ہوگی اور ہمارا ماحول خراب ہوگا. آج کا جو حالت ہے، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے اور جو ہماری ماں بہنیں ہیں، جب ساتھ جائے گی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم اس سے بچیں. ٹھیک ہے حضرت، ایک اور سوال ہم پوچھنا چاہیں گے کہ کربلا کے واقعے سے ہم لوگوں کو کیا سبق لینا چاہیے؟ بہت اچھے سوال ہے کہ کربلا کے واقعہ سے کیا ثواب یہ جو ہے لینا چاہیے. تو مردوں کے لیے کیا ہے؟ سجدہ ہے. مردوں کے لیے کیا ہے؟ سجدہ ہے. سجدہ کرنا ہے، جتنا بھی نماز پڑھنا ہے یہ کرتے رہنا ہے. اور عورتوں کے لیے پردہ ہے. آج اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ عورتیں جو ہے نا، عورتیں دیکھیں گے جو 10ویں کو یا پھر 11ویں، ہمارے یہاں 11ویں کو ہوتی ہیں، کہ پوری کے پورے محلہ خالی ہوتا ہے، عورتیں بن کے سور کر کے، اور جو ہے اتنی سور جاتی ہے، جو لگانا چاہے وہ لگاتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ جو ہے ایک میلہ کی طرح جاتا ہے. نہ شریعت میں میلہ کا کوئی وجود ہے، نہ بے پردگی کا وجود ہے، نہ ہماری ماں بہنوں سے خاص طور سے کہنا ہوگا بھائی اس طرح آپ جو ہے اسی فنکشن میں آپ نہ جائیں، اور جو ہے اپنے چہرے کو عریانیت نہ کریں، اپنے آپ کو ننگا پن نہ کریں، اور دوسرے کو نہ دیکھنے کا موقع نہ دیں. اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ جہاں بھیڑ ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، وہاں تلوار بازی ہوتی ہے، وہاں پر ہمارے عورتیں جو اللہ ہنگامہ کرتی ہیں، کبھی ادھر بھگ کے ادھر گئے، کبھی ادھر بھگ کے ادھر گئے. یہ سارے چیزیں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو کیا ہے، مردوں کے لیے جو ہے کیا سجدے کا حکم ہے، چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر جو قلم کروا دیا وہ سجدے کی حالت میں تھا. اور یہ میسج پورے دنیا کو دیا کہ آپ جو ہے سب چیز تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن سجدہ
کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے, اللہ کی عبادت کو کبھی ترک نہیں کرنا ہے. اس میں جو ہے دونوں جہان کی کامیابی ہے, یہاں کا بھی اور وہاں کا بھی, اور مقصد بھی ہمارا وہی ہے. اور کہ عورتوں کے لیے سب سے بڑی کیا ہے, پردے کا اہتمام کرنا, پردے کو نہیں چھوڑنا ہے. چونکہ ہمارے عورتیں یہاں تو کیا ہے, رات میں جاتی ہیں عورتیں, رات تو بالکل مت جائیں, اس لیے کہ بھوکے شیر ہے, بھوکے جو ہے وہ کب کیا کر لے گا, کون حملہ ہمارے عزت کو بول دے گا ہمارے عورتوں کو, یہ کوئی کہا نہیں جا سکتا. بہت سارے موقع ایسے, واردات ایسے آتا ہے. اور ہمیشہ خیال کرنا ہے کہ بھائی یہ جلوس نہ نکالیں آپ. اس جلوس میں جو ہے بہت سارے مسلمانوں کے بھی جو ہے اس میں نقصان ہوتا ہے, عورتوں کے بھی نقصان ہوتا ہے, اور غیر مسلم بھائیوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. یہ شریعت میں کبھی اجازت نہیں ہے, یہ خلاف شرع کام ہے. ان ساری چیزوں کو بھی نہیں کرنا ہے. پردے کا خاص خیال رکھنا ہے, اور مردوں کو جو ہے سجدے کا خاص خیال رکھنا, نمازوں کو کبھی ترک نہیں کرنا ہے. واللہ عالم بالصواب. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ آپ لوگوں نے سن چکا کہ اس کربلے کے واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملا. مولانا نے بتایا ایک سجدے کا سبق اور ایک پردے کا سبق.